تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 12 روزہ محافل میں سے ایک عظیم محفل کے طور پر انہیں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس محفل پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو قبول فرما کر ہم تمام کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک شعر ہے: سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہیں بکنے والے۔ میں موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ دلائل اور کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، اس سے قبل تمہیدی طور پر چند باتیں میں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں تاکہ آپ کو آگے کی تفصیلات سمجھنے کے لیے آسانی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کرنا، مدد مانگنا اور آپ کی ذات اقدس سے شفاعت کا سوال کرنا اور آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا، یہ انبیاء کرام، سلف صالحین، محدثین، اولیاء کاملین، فقہاء اعظام، ان سب کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے۔ دور حاضر میں اس مسئلے کو جو ایک نیا فرقہ مارز وجود میں آیا جو اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے اور کبھی کبھی نام تبدیل کرتے ہوئے اہل حدیث کہتا ہے اور اسی کی ایک شاخ دیابنا، یہ فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگنا یا اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اور دلیل کے طور پر وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، تو وہ دلیل کے طور پر اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تم سنی حضرات یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے، اور نماز کے اندر تم یہ تلاوت کرتے ہو اور نماز سے جب باہر آتے ہو تو پھر غوث پاک سے مدد مانگنے لگتے ہو، اللہ کے رسول سے مدد مانگنے لگتے ہو، فلاں سے مدد مانگنے لگتے ہو، تو تمہارا یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں، یہ شرک ہے۔ صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتا۔ حالانکہ ایک عام فہم رکھنے والا شخص اگر وہ تھوڑا سا اپنے ذہن و دماغ پر زور ڈالے
تو وہ یہ دیکھے گا کہ دین و دنیا کے سارے معاملات وہ ایک دوسرے کی مدد ہی سے چلتے ہیں۔ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوائی دی، آپ شفا یاب ہوئے، یہ مدد نہیں؟ آپ کو کچھ رقم کی حاجت ہوئی، آپ نے اپنے دوست، اپنے کسی عزیز سے اس رقم کا مطالبہ کیا بطور قرض، اس نے آپ کو دے دیا، یہ مدد نہیں؟ علمی اعتبار سے کوئی مسئلہ کسی شخص کو معلوم نہیں تھا، اس نے کسی عالم دین سے جا کر کے وہ مسئلہ دریافت کیا، عالم دین نے اس کی رہنمائی کی، اسے جواب دے دیا، یہ مدد نہیں؟ تو دین و دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کے مدد پر منحصر، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، چاہے دنیا کے معاملات ہوں یا دین کے معاملات۔ اب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا ایک نیا ان لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، باقی کسی سے ڈائریکٹ مانگنا یہ شرک۔ حالانکہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ استعانت یعنی مدد مانگنا، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استعانت حقیقی اور دوسرا ہے استعانت مجازی۔ استعانت حقیقی یہ اللہ رب العزت ہی سے کی جا سکتی ہے، حقیقی مدد فرمانے والا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، اس کے علاوہ کسی کو ذاتی طور پر، حقیقی طور پر کسی سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں۔ اور استعانت مجازی یعنی اللہ کی جانب سے عطا کردہ کسی شخص سے مدد مانگنا، تو یہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے بھی اس طور پر استعانت کی جا سکتی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر، جہاں پر سورہ فاتحہ پہلے پارے کی جہاں پر تفسیر کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاف لفظوں میں یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار سمجھ کر مدد مانگے تو یہ حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حقیقی طور پر مددگار سمجھ کر کے، ذاتی طور پر مددگار سمجھ کر کے اس سے مدد مانگنا۔ اور فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو مظہر عون الہی سمجھ کر مدد مانگے، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر مدد مانگے، تو فرمایا یہ جائز ہے۔ اور آگے کیا لکھا، ای استعانت بحضرت حق است لا غیر، اور یہ حقیقی طور پر اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی بھی نبی سے یا کسی بھی ولی سے مدد مانگتے ہیں یا اپنی کوئی حاجت پیش کرتے تو ان کو ذاتی طور پر مدد فرمانے والا نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی جانب سے اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر کے ان سے مدد مانگی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے مقدس اور نیک بندے ہیں، اللہ نے انہیں اختیار اور تصرف عطا کیا ہے۔ تو اب جب یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے معاملات پیش کریں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے کرم ہوگا اور ہمارے معاملات پورے کر دیے جائیں۔ یہ تفسیر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھی کہ اگر کسی دوسرے شخص کو مظہر عون الہی سمجھے، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھے اور پھر اس سے مدد مانگے تو یہ جائز ہے، اور یہ حقیقت میں اللہ ہی کا مدد کرنا ہے، غیر کا مدد کرنا نہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا کوئی شوشہ انہوں نے بیان نہیں کیا، ورنہ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ اگر حقیقی مددگار سمجھ کر کے اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی جائے تو جیسے ڈائریکٹ مانگی جائے تب بھی وہ حرام ہے، انڈائریکٹ مانگی جائے تب بھی وہ حرام ہے۔ یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا شوشہ جو چھوڑا گیا ہے یہ امت کو ایک گمراہ کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر اللہ کے رسول نے کہیں مدد مانگی ہو، حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ ہو تو دکھاؤ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں اور یاد رکھ لینا، ذہن میں بٹھا لینا، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنے قبیلے کے چند معاملات پیش کیے۔
اور جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے معاملات پیش کیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ، قولو، اور کھڑے ہو کر کے بولو، انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی نستعین ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر اللہ رب العزت کے لیے، اور حدیث پاک میں حکم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بولو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی شخص سے، کسی نبی سے، کسی ولی سے مظہر عون الہی سمجھ کر کے مدد مانگی جائے تو یہ شرک نہیں، یہ جائز ہے، اور اس کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں امت کی کتابوں میں، امت کے اکابرین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب ایک بات اور میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور اسلاف کرام کا طرز عمل رہا۔ علامہ نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 9ویں صدی ہجری کے عظیم المرتبت محدث اور مورخ، ان کی کتاب ہے مدینہ طیبہ کے تعارف پر وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 جلدوں میں یہ کتاب۔ وفاء الوفا کے اندر، اب ان کا وصال کب ہوا ہے؟ 911 ہجری، آج کے محدث نہیں، آج کے امام نہیں، آج سے تقریباً 450 سال پہلے کے امام علامہ نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وفاء الوفا کے اندر اس چیز کو لکھا، فرماتے ہیں اعلم ان الاستغاثة بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وبجاہہ وبرکتہ الى ربہ تعالی من فعل الانبیاء والمرسلین وسیر السلف الصالحین۔ فرمایا جان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا، مدد مانگنا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، آپ کے مقام و مرتبے سے اور آپ کی برکت سے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور استغاثہ کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور سلف صالحین کی سنت متوارثہ ہے، ان کا طریقہ۔ واقع فی کل حال، ہر حال میں یہ واقع ہوا۔ کوئی کہے کہ اس زمانے میں جائز تھا، اس زمانے میں شرک ہے، تو میں کہتا ہوں یہ کیسا شرک ہے کہ جو زمانے کے ساتھ خاص ہے؟ جو چیز شرک ہوگی وہ اس زمانے میں بھی شرک ہوگی، آج کے زمانے میں شرک ہوگی۔ جو چیز شرک ہوگی وہ ہندوستان میں بھی شرک ہوگی، مدینہ کی سرزمین پر شرک ہوگی۔ آج ان میں سے کچھ بدبخت ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ حضور کی ظاہری زندگی میں مدد مانگ سکتے تھے، حضور کے وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو چیز شرک ہوگی، کیا کسی کے انتقال ظاہری سے وہ چیز جو ہے شرک ختم ہو جائے گی، یا جو چیز شرک نہیں تھی وہ کسی کے انتقال سے شرک بن جائے گی؟ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانے تو جس طرح یہ ہندوستان میں یہ جملہ کہنا شرک ہے، اسی طرح پاکستان میں شرک، اسی طرح بر صغیر میں شرک، اسی طرح مدینہ منورہ میں شرک، اسی طرح مکہ مکرمہ میں شرک۔ اور جو چیز شرک نہیں وہ کسی جگہ بدلنے سے بھی شرک نہیں بن جائے۔ تو میرے حضرت علامہ نور الدین سمہودی فرماتے ہیں واقع فی کل حال، ہر حال میں یہ واقع اور ثابت، قبل خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد خلقہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس سے پہلے بھی، حضور کی ولادت اقدس کے بعد بھی مدد مانگنا یہ انبیاء کا حضور کی ولادت سے پہلے طریقہ رہا ہے، اور اسلاف کرام کا یہ طرز عمل رہا ہے حضور کی پیدائش کے بعد بھی۔ فی حیاتہ الدنیویہ ومدت البرزخ وعرصات القیامہ، حضور کی ظاہری زندگی میں بھی مدد مانگنا ثابت رہا ہے، مدت برزخ میں، عالم برزخ میں حضور کے وسائل ظاہری کے بعد بھی مدد مانگنا یہ ثابت رہا ہے، اور میدان قیامت میں بھی حضور سے مدد مانگنا یہ ثابت اور متحقق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ حضور کے زمانے میں مدد مانگی جا سکتی تھی، اب نہیں مدد مانگی جا سکتی،
یہ امام اور یہ لکھ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں یہ طریقہ رہا ہے، حضور کی ظاہری زندگی میں بھی، حضور کی پیدائش سے پہلے بھی، اور انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا، اور عالم برزخ میں بھی اور میدان قیامت میں بھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنے کے جو واقعات ہیں، امام مراکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرمایا لو تتبعت هذا الفن لحفیت الاقلام، فرمایا اگر حضور سے مدد مانگنے کے واقعات کو جمع کیا جائے، تلاش کر کے تتبع کر کے جمع کیا جائے، لحفیت الاقلام، تو فرمایا قلم خشک ہو جائیں گے، وجفت المحابر، دواتیں خشک ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، قلم گھس جائیں گے، وفنیت الطروس فی تتبعہ والدفاتر، اور رجسٹر اور کاپیاں وہ ختم ہو جائیں گی مگر اس طرح کے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے اتنے واقعات، تو یہ بات تمہیدی طور پر آپ ذہن نشین رکھیں۔ اور اپنے اپنے زمانے میں محدثین نے، علماء نے مستقل طور پر اس موضوع پر کتابیں تصنیف فرمائی۔ امام منذری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے الترغیب والترہیب، حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب ان کی لکھی ہوئی، انہوں نے پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت اور کیسا عشق تھا، کتاب کا نام بھی ایسا رکھا ہے کہ پڑھ کر کے ایمان تازہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کتاب لکھی زوال الظما فی ذکر من استغاث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشدۃ والعما، ان لوگوں کا ذکر خیر، ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف اور شدت میں فریاد کی اور ان کی مراد پوری کر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلی کتاب۔ اسی طریقے سے امام منذری کے شاگرد امام محمد بن موسیٰ مراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی، مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام فی الیقظۃ والمنام۔ اب دیکھیں کیسا عشق تھا ان علماء کا، بیداری اور خواب کی حالت میں مخلوق میں سب سے بہتر ذات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنے کی تفصیلات کے سلسلے میں تاریکیوں کو دور کرنے والا چراغ، سبحان اللہ، کتاب کا نام ہے، اور اس کے اندر ایک نہیں سینکڑوں واقعات امام مراکشی نے درج کی۔ اسی طریقے سے تیسری کتاب امام نور الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سیرت حلبیہ لکھی، بڑی معروف کتاب ہے سیرت، 1044 ہجری میں ان کا وصال، انہوں نے پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی، بغیت ذوی الاحلام باخبار من فرج کربہ برؤی المصطفیٰ فی المنام، ان لوگوں کا ذکر خیر کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھی کتاب حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی، شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق، مخلوق میں سب سے بہتر ذات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے متعلق حق کے شواہد اور دلائل، اور پوری اس کے اندر کئی کثیر واقعات آپ نے درج کر۔ تو یہ امام ہیں اپنے زمانے کی، محدثین ہیں، مورخین ہیں، علماء ہیں، فقہا، جنہوں نے مستقل طور پر کتابیں تصنیف فرمائی، کس چیز کے حوالے سے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے والوں کے واقعات کے حوالے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے، عاصیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے تمہیدی طور پر چند باتیں کی۔ اب اگر میں واقعات کا تذکرہ کروں، صحابہ کرام کا طرز کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جب صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی تو صحابہ کا کیا طرز عمل تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے، حضور کی بارگاہ، پانی ختم ہو گیا اور کافی تلاش و تتبع کے بعد صرف ایک برتن اس کے اندر پانی موجود تھا، باقی پورے قافلے میں پانی ختم ہو گیا۔
اب جب ختم ہوا تو کیا ہوا؟ پانی تلاش کیا اپنے طور پر، نہیں مل سکا تو آ گئے سارے صحابہ میرے آقا کی بارگاہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا پانی موجود؟ تو جب تلاش کیا گیا تو ایک برتن صرف موجود تھا جس میں تھوڑا پانی موجود، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو منگوایا اور اپنا دست مبارک اس برتن میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مدد مانگنا تو اللہ سے مانگو، پانی مانگنا تو اللہ سے مانگو، میں کہاں سے تمہاری حاجت پوری کروں گا، بلکہ میرے آقا نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ سبحان اللہ، حضرت جابر فرماتے ہیں فَجَعْلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے، سبحان اللہ، چشمے کی مثال، جس طرح چشمے جاری ہوتے ہیں اس انداز میں میرے آقا کے دست مبارک سے پانی جاری۔ کف دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے، سبحان اللہ، فوارے جاری ہو گئے۔ فشربنا وتوضأنا، حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے خوب پیا، ہم نے وضو کیا، جس کو غسل کی حاجت تھی غسل کیا، سب شکم سیر ہو۔ اب سائل نے پوچھا کم کنتم، اے جابر کتنے افراد تھے اس دن؟ یہ واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں کتنے افراد تھے جنہوں نے اس پانی کو پیا، وضو کیا، غسل کیا، اپنی حاجت پوری کی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کننا 15 مئہ، 1500 کی تعداد میں تھے، سبحان اللہ، 1500 افراد تھے۔ اور آگے کیا فرمایا دیکھیں حضرت جابر کے جملے، فرمایا وَلَوْ كُنَّا 100,000 لَكَفَانَا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہو سبحان جاتا۔ اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ سبحان اللہ، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا ذکر ہے حدیث میں۔ پانی ختم ہو گیا، صحابہ کا طرز عمل تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، مشکل۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور کی ظاہری زندگی میں مدد مانگ سکتے تھے، ظاہری زندگی کے بعد نہیں مانگے جا سکتے، اب شرک ہے۔ اب میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور یہ واقعہ ایک عظیم المرتبت تابعی کا ہے، حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، حضرت مولا علی کے شاگرد ہیں، اپنے زمانے کے عظیم المرتبت محدث ہیں، امام اعظم کے اساتذہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں۔ امام بخاری نے کئی روایتیں بخاری شریف کے اندر ان سے روایت کی۔ حضرت محمد بن منقدر کے حوالے سے امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا کان محمد بن المنقدر یجلس مع اصحابہ، حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو حدیث پاک کا درس پڑھایا کرتے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر۔ فکان یصیبہ صمات، درس دیتے دیتے اچانک ان کی زبان پر سکتہ طاری ہو جاتا، زبان بند ہو جاتی، خاموشی طاری ہو جاتی۔ فکان یقوم کما ہوا، جیسے ہی زبان بند ہوتی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اور کرتے کیا تھے حتی یضع خدہ فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی شریف میں تھے، حضور کے روضہ اطہر پر چلے جاتے، حضور کی قبر اطہر پر اپنا رخسار رکھ کر کے رگڑنے لگتے، جا کر کے چہرہ حضور کے قبر انور پر رکھ کر کے، حضور کے روضے پر رکھ کر کے ملنے لگتے، فیرجع، اس کے بعد واپس آ جاتا۔ فعوتب فی ذالک، کچھ لوگوں کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ آخر یہ کیا کرتے، اچانک میں بیٹھے رہتے ہیں حدیث پڑھاتے رہتے ہیں، اچانک سکتہ طاری ہو جاتا ہے، پھر اٹھتے ہیں حضور کے روضے پہ جاتے اور جا کر کے اپنا رخسار حضور کی قبر انور پر ملتے پھر واپس آ جاتے۔ تو اب سنیں حضرت محمد بن منقدر کے جملے کیا ہیں۔ حضرت محمد بن منقدر سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا کرتے، تو حضرت محمد بن منقدر نے فرمایا انہو یصیبنی خطا، فرمایا حدیث پاک کا درس دیتے دیتے مجھے مشکل پیش آتی، میری زبان بند ہو جاتی ہے، یہ مجھ پر ایک ایسا معاملہ طاری ہوتا،
مجھے مشکل پیش آتی فَإِذَا وَجَدْتُ ذَلِكَ اِسْتَعَنْتُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی مجھے مشکل پیش آتی ہے میں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے مدد مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تو حضور کی ذات سے بھی مدد مانگنے کا ذکر نہیں، حضور کے روضے سے مدد مانگنے کا ذکر ہے، اور حضور کے وصال ظاہری کے بعد کا تذکرہ ہے۔ اور ہیں کون؟ محمد بن منقدر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا عمل ہے، دور حاضر کے جو نام نہاد اہل حدیث ہے وہ کہتے ہیں یہ ان کا اپنا عمل ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتا۔ کیوں دلیل نہیں بن سکتا؟ آج 1500 سال کے بعد کے کسی عالم کا، کسی مولوی کا، کسی مفتی کا فرمان دلیل بن سکتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد جو عظیم المرتبہ تابعی ہیں، جن سے ایک نہیں سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں، ان کا عمل دلیل نہیں بن سکتا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے، تو یہ تابعین کا طرز عمل تھا۔ اسی طریقے سے میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ تو حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے ایک واقعہ ذکر کیا، اور یہ جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں، جتنے بھی مفسرین ہیں تقریباً تمام مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں جو 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس واقعے کو لکھا۔ خود ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو لکھا۔ واقعہ حضرت امام عتبی سے روایت، یہ تابعی عن العتبی قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام عتبی فرماتے ہیں میں حضور کی قبر انور پر بیٹھا ہوا، حضور کے روضہ اطہر پر حاضر۔ فجاء اعرابی، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا، ایک دیہاتی آیا، اور آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا تو اس نے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کو سلام۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سمعت اللہ یقول وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ الى آخر۔ وہ آیت کریمہ اس نے پڑھی جو سورہ نساء کی آیت کریمہ کہ اے اللہ کے رسول میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا کہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر آپ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ سے توبہ کریں اور رسول ان کی سفارش فرمائیں تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو کہا میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے، وَقَدْ جِئْتُكَ، اے محبوب میں تو آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں فرمان سن کر۔ آیا کیوں ہوں؟ مستغفرا لذنبی، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آیا، مستشفعا بک الی ربی، اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کو سفارشی بنانے آیا کہ میں سفارش کے لیے آیا ہوں کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور اللہ کا فرمان میں نے سنا ہے، اور آپ میرے رب کی بارگاہ میں سفارش فرما دے کہ اللہ میری توبہ قبول کر کے میرے گناہ معاف فرما۔ اب یہ مدد ہے کہ نہیں؟ حضور کا وصال ہو چکا ہے، تابعین کا زمانہ، اس نے یہ ساری باتیں ذکر کی۔ ثم انشا یقول، پھر اس نے 2 اشعار کہے، اور یہ 2 اشعار آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معاجہ شریف کے سامنے جو ستون ہیں ان پر آج بھی یہ 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت سی چیزیں مٹا دی گئی ہیں لیکن آج بھی یہ دونوں اشعار لکھے ہوئے ہیں جو اس دیہاتی کے اشعار ہیں۔ اس نے کہا یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جو زمین میں مدفون تمام لوگوں میں سب سے افضل و بہتر، سبحان اللہ۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اور آپ کے پیکرے پر نور کی خوشبو سے صرف شہر ہی منور نہیں ہوئے ہیں، ویران گھاٹیاں بھی منور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان اس روضے پر قربان ہے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما۔ سبحان اللہ۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اور آپ کا یہ روضہ یہ منبع جود ہے، یہ مرکز سخا ہے، یہ پاک دامنی کا مرکز ہے، یہ مصدر فیاضی ہے کہ یہاں جو آتا ہے اور اپنی حاجت پیش کرتا ہے اسے نواز دیا جائے۔ ثم انصرف الاعرابی، اشعار کہنے کے بعد وہ دیہاتی لوٹ گیا۔ حضرت امام عتبی فرماتے ہیں فغلبتنی عینی، میری آنکھ لگ گئی، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے اور فرمایا یا عتبی الحق الاعرابیہ،
فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے عتبی جاؤ میرے اس عاشق سے جا کر ملو، وہ دیہاتی جو آیا ہوا تھا جاؤ اس سے ملو اور اسے خوشخبری دے دو کہ میں نے صرف سفارش ہی نہیں کی ہے، میری سفارش پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جو آیت کریمہ فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی۔ سبحان اللہ۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا تذکرہ اور تابعین کا زمانہ، اور مدد مانگی جا رہی گناہوں کی معافی کے لیے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روائی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہا تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں وہ کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در اور میرے آقا کی ذات۔ اگر میں اور آگے کے واقعات کا تذکرہ کروں، 3 محدثین کا، میں خاص طور پر واقعات کثیر ہیں لیکن خاص محدثین اور اولیاء کاملین اور علماء کا ذکر کروں گا تاکہ آپ حضرات کے بھی ذہن میں یہ بات محفوظ رہے کہ ہاں یہ طرز عمل ایسا نہیں کہ آج ایجاد کیا گیا، یہ زمانہ قدیم سے یہ طرز عمل چلتا چلا آ رہا۔ حضرت امام ابن مقری اصفہانی 381 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور حضرت ابو الشیخ اصفہانی اور امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، تینوں محدث ہیں اپنے زمانے کے، سبحان اللہ۔ تینوں مدینہ منورہ پہنچے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا، میں تیزی کے ساتھ جلدی سے واقعہ ذکر کروں، تینوں پہنچے حضور کی بارگاہ، جو ساز و سامان تھا وہ ختم ہو گیا، فاقے کی نوبت آ گئی۔ جب فاقہ کئی دن کا ہو گیا حضور کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، سبحان اللہ۔ اور آنے کے بعد تینوں نے عرض کیا یا رسول اللہ الجوع الجوع، اے اللہ کے رسول ہم بھوکے۔ حضرت امام طبرانی نے کہا کہ یا تو اب ہمیں موت آ جائے گی اسی مردار پر، یا پھر اللہ کی جانب سے ہمیں کوئی ہماری فرات پوری کر دی جائے گی، ہمیں کچھ کھانے کے لیے عطا کر دیا۔ تینوں حضور کی بارگاہ میں اور حضور سے استغاثہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ الجوع الجوع۔ اب یہ 4 صدی کا معاملہ، یہ 4 صدی کا معاملہ، چونکہ امام طبرانی کا وصال ہی 360 ہجری میں ہوا، تو واقعہ اس زمانے کا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، جب تینوں نے عریضہ پیش کیا، اور تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو الشیخ کہتے ہیں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازے پر دستک دی، ہم نے باب جبریل کی جانب جا کر دیکھا تو دروازہ کھولا تو ایک عالوی شخص کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، اور اس نے ہماری جانب بڑھا کر کے کہا کہ تم نے اللہ کے رسول سے استغاثہ کیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فریاد کی، شکایت کی، تو اللہ کے رسول نے خواب میں مجھے آ کر حکم دیا ہے کہ تمہاری حاجت پوری کر دی جائے اور تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا، یہ محدثین کا طریقہ۔ اب اس کے آگے کے اور واقعات میں ذکر کروں۔ 6 صدی ہجری میں حضرت سیدی عبدالعزیز دیرینی رحمت اللہ تعالی علیہ 693 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اپنے زمانے کے بے مثال عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی۔ مصر کی سرزمین دیرین ایک علاقہ، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں ان کی سجادگی کو لے کر کے کچھ نزاع ہوا۔ جب ان کو سجادہ منتخب کیا گیا دیرین کی خانقاہ کا، تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، انہیں سجادہ نہیں منتخب کرنا چاہیے، ہمیں منتخب کرنا چاہیے۔ معاملات بڑھے، اب لوگوں کا ہجوم جمع ہوا۔ اب جب لوگوں کا ہجوم جمع ہوا، ازدحام ہوا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل جمعہ کی نماز کے بعد دونوں فریق حاضر ہوں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد دونوں فریق باہر نکلیں گے اور دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں گے، حضور کو نام لے کر کے حضور کو یاد کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ جس کا جواب اللہ کے رسول کی جانب سے دیا جائے گا وہ سجادہ منتخب کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
اب یہ 6 صدی 7ویں صدی ہجری کا واقعہ، 693 ہجری میں وصال۔ اب جب نماز جمعہ مکمل ہوئی، لوگ جمع ہوئے، سب سے پہلے ان لوگوں سے کہا گیا جو مخالفین تھے کہ تم پکارو۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کے پکارا، مگر حضور کی جانب سے جواب نہیں آیا۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دارینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جواب دیا گیا، لبیک یا عبدالعزیز، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے عبدالعزیز، اے میرے شہزادے، میں حاضر ہوں۔ اور بلکہ حضرت جو مصنف ہے وجود النبی فی کل مکان کے، انہوں نے لکھا کہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے پکارا تو صرف پہلی صف کے لوگوں نے سنا، پھر پکارا، پھر پکارا، 3 مرتبہ حضرت عبدالعزیز دارینی نے حضور کو نام لے، حضور کو پکارا، یا سیدی یا رسول اللہ، اور تینوں مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جواب دیا گیا، لبیک یا عبدالعزیز، اور فسمع الناس قاطبا، اور جتنے لوگ حاضر تھے سب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو سنا۔ سبحان اللہ، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہیں بکنے والے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، حضرت محمد بن محمد تجیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ امام مراکشی نے مصباح الظلام کے اندر لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ باری کا بخار آنے لگا، بخار آتا تھا، اتر جاتا تھا، پھر آتا تھا، پھر اتر جاتا تھا، پھر آتا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، کافی علاج کرایا، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، الشفاء فی شرف المصطفیٰ، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خصائص پر مشتمل جو کتاب، وہ پڑھ رہا۔ پڑھتے پڑھتے اس کتاب کو میں نے اپنے سینے پر رکھا اور پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کی، تحسبت بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میرے لیے آپ ہی کافی۔ بے شک، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا اور سو گیا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی میں نے استغاثہ کیا، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھے شفا دی گئی۔ جب اٹھا تو وہ بیماری جس کی وجہ سے پریشان تھا اس کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کا طریقہ، مدد مانگنے کا طریقہ، یہ محدثین کا طریقہ۔ اسی طریقے سے امام نور الدین سمہودی کا ایک واقعہ انہوں نے اپنی کتاب وفاء الوفا کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ مصر کی سرزمین سے کچھ حجاج کرام آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ ریاض الجنہ چلیں۔ ان میں میرا ایک استاذ بھائی بھی تھا، دوست تھا، میں اس کے ساتھ چلا گیا، اور جب میں اس کے ساتھ گیا ریاض الجنہ کے لیے، واپس جب وہاں سے آیا تو میرے کمرے کی جو چابی تھی وہ مجھے نہیں مل رہی، اور میرے کمرے میں میری عظیم کتابیں موجود تھیں، میرا جو خزانہ تھا وہ میرے کمرے میں موجود، اور میں کافی تلاش کیا میں نے، لیکن مجھے کامیابی نہیں مل سکی۔ میں پریشان ہو گیا، جتنے راستوں سے میں گزرا تھا، جہاں جہاں میں گیا، ہر راستے پر جا کر تلاش کی، مگر میری چابی نہیں مل سکی۔ بالآخر جب میں پریشان ہو گیا تو حضور کی قبر انور پر حاضر ہوا، سبحان اللہ، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نے استغاثہ کیا، اللہ کے رسول میری چابیاں گم ہو گئی، مدد فرمائیں، میری چابیاں مل جائیں، میری کتابیں اس کمرے کے اندر موجود۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، جب استغاثہ کر کے میں پلٹا واپس ہوا تو گیا تو کمرے کے پاس ایک چھوٹے بچے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں وہ چابیاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ، میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ چابیاں کہاں سے ملی؟ اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے جو جالیاں ہیں ان میں یہ چابیاں رکھی ہوئی، تو میں وہاں سے اٹھا کر کے لے کر آیا۔ سبحان اللہ، تو یہ محدثین کا طریقہ، یہ 9ویں صدی 911 ہجری میں امام سمہودی کا وصال، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جو اسلاف کا طرز عمل ہے وہ انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہاں یہ طریقہ، یہ سلف صالحین کا طریقہ۔ اسی طریقے سے شارح بخاری امام شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن بخاری کی شرح کی، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے 893 ہجری میں، ان کا وصال ہوا ہے 943 ہجری میں، تو فرمایا 893 ہجری میں مجھے ایک بیماری لاحق ہے، اور اس کے علاج سے اطباء عاجز آ گئے، کافی علاج کیا مگر کوئی علاج کارگر نہیں ہوا۔ میں پریشان ہو گیا،
جمادی الاولیٰ کے مہینے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی. میں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے شفا عطا فرمائیں. استغاثہ کرنے کے بعد سویا، خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسطلانی کا علاج اور دوا ہے. سبحان اللہ. اور میرے سینے پر لا کر اس نے رکھ دیا. اور جب میں اٹھا تو وہ بیماری کہ جس کے علاج سے اطباء عاجز آ چکے تھے، اللہ نے مجھے اس سے شفا عطا فرما دی. سبحان اللہ. اس بیماری کا نام و نشان بھی موجود نہیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا محدثین کا طریقہ. اور میں اگر آگے کے واقعات کا تذکرہ کروں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آج کے امام نہیں ہیں، یہ مجدد ہیں اپنے زمانے کے. برکت المصطفیٰ فی الہند جن کا لقب ہے، اعلیٰ حضرت نے برکت المصطفیٰ فی الہند ان کے بارے میں لکھا. محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر علم حدیث کے پھیلانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا. حضرت شیخ، اور ہر طبقہ انہیں مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، ہر طبقہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا طرز عمل کیا ہے؟ آپ اخبار الاخیار آپ کی کتاب اٹھائیں، اخبار الاخیار کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا قصیدہ لکھا ہے حضور کی شان میں. 60 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ، 60 اشعار، اور ہر شعر میرے آقا کی محبت میں ڈوبا ہوا. سبحان اللہ. اور اس میں الفاظ کیسے، میں ایک دو شعر آپ کو پڑھ کر کے سناؤں. استغاثہ اس طور پر ہے، فرمایا کہ خرابم در غم ہجر جمالت یا رسول اللہ، فارسی کے اندر قصیدہ. جمال خود نما رحم بجانے زار شیدا کو، اے اللہ کے رسول آپ کے جدائی کے غم میں میری حالت خراب. جمال خود نما رحم، آپ اپنا رخ زیبا دکھائیے. سبحان اللہ. بجانے زار شیدا کن، اور اس عاشق زار پر رحم فرمائیے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، قصیدہ ہے، حضور کا وصال ہو چکا ہے، 1054 ہجری میں وصال ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. مگر وہ جو آج ایک نیا فرقے نے ایجاد کر دیا کہ یا کہہ کے صرف اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا غوث کہنا شرک. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ شرک نہیں، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ خرابم در غم ہجر جمالت یا رسول اللہ، جمال خود نما رحم بجانے زار شیدا. اور آگے فرماتے ہیں بہر صورت کے باشد یا رسول اللہ کرم فرما، بلطف خود سرو سامان جمع بے سرو پاک. فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ممکن ہو آپ میری مدد فرمائیے، کرم فرمائیے. بلطف خود نما، بلطف خود سرو سامان جمع بے سرو پاکن، اور اس بے سرو سامان پر اپنے لطف و عنایت سے اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو سنوار دیجیے. سبحان اللہ. اور ایک شعر اس میں لکھا، اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری، بدرگاہش بیا و ہر چے می خواہی تمنا کن. فرمایا اگر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور کے در پر آ جاؤ، اور جو چاہو تمنا کر لو، آرزو کر لو، جو چاہو حضور سے مانگ لو، حضور عطا فرما دیں. سبحان اللہ. یہ اپنے زمانے کے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی ان کا عقیدہ. اسی طریقے سے امام مراکشی نے جو واقعات لکھے ہیں، اگر مصباح الظلام کے میں کچھ واقعات ذکر کروں، روم کی سرزمین پر ایک مسلمان کو گرفتار کیا گیا، عیسائیوں کا قبضہ تھا اس زمانے میں، گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد سارے مسلمانوں کو قید و بند میں ڈال دیا گیا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ روم کے امیر، روم کا جو بادشاہ تھا، اس کا جہاز وہ دریا کے کنارے پھنس گیا، اور 3000 لوگوں کو اس نے، جتنے قیدی تھے، جتنے اپنے سپاہی تھے، سب کو بلایا، سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد سب نے کوشش کی جہاز کو نکالنے کی، لیکن وہ عظیم جہاز تھا، وہ ہلا نہ سکا. کافی پریشان ہو گئے. ایک شخص اس کے پاس آیا،
آنے کے بعد کہا کہ میری ایک تجویز ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ کے معاملات بن جائیں۔ اس نے کہا کیسی تجویز؟ اس نے کہا کہ آپ کے قید و بند میں جتنے مسلمان ہیں آپ ان سے کہیں تو وہ اس کشتی کو باہر نکال دیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو سارے افراد 3000 افراد پر مشتمل سب کو کہا تھا، تو کہا نہیں، سب کو نہیں، صرف مسلمانوں کو، اور انہیں اجازت دے دے کہ وہ جس طرح کا نعرہ چاہیں وہ لگائیں اور وہ اس کشتی کو نکال دیں۔ بادشاہ عاجز تھا، اس نے مسلمانوں کو جمع کیا، 450 مسلمان تھے، ان کی تعداد 450 تھی، سب کو جمع کیا، اور آنے کے بعد سب سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے یہ نکال دیا تو تم سب کو آزادی عطا کر دی جائے، مسلمانوں کو، اور تمہیں ہر طرح کی آزادی، تم جیسا چاہو، جو چاہو کلمات کہنا چاہو کہو، جو نعرہ لگانا چاہو لگاؤ۔ اب مسلمان پہنچے، 450 تھے، کہاں 3000 کہاں 450، مسلمان پہنچے، اور جانے کے بعد سب نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور کشتی کو نکال کر کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کی برکت تھی، بے شک بے جو شک۔ امام مراکشی نے لکھا کہ میرے آقا سے مدد، ورنہ 3000 کی تعداد پہلے تھی، وہ ہلا نہ سکے، مگر جب 450 کی تعداد مسلمانوں کی تھی اور انہوں نے میرے آقا سے مدد مانگی، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کے جب اس کشتی کو اٹھایا تو اٹھا کر کے کنارے لا کر کھڑا کر، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنے کا تسلسل ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہیں بکنے والے، عاصیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کی اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔